الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اسد حسین مہروی ایک مختصر سا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ یعنی اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ وقت زیادہ قیمتی شے ہے یا دولت زیادہ قیمتی شے ہے، تو اس سوال کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ وقت زیادہ قیمتی چیز ہے اور دولت زیادہ قیمتی چیز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دولت ہاتھ سے چلی بھی جائے وہ واپس پلٹ کر آ سکتی ہے، لیکن اگر وقت پلٹ کر چلا جائے تو وہ گزرا ہوا وقت واپس پلٹ کر نہیں آ سکتا، اور سوائے ندامت اور شرمندگی کے پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں رہتا۔ تو جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہی کامیابی کی منزل کو پاتے ہیں اور فلاح پاتے ہیں، اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس زندگی کے قیمتی وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس زندگی کے اس وقت کو ہمیں احکامات الہیہ، شریعت مطہرہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1 جوانی، اور نمبر 2 صحت، نمبر 3 مالداری، اور نمبر 4 فراغت، اور نمبر 5 زندگی۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے، اس لیے کہ بڑھاپے میں انسان کمزور ہوتا ہے اور اعمال صالحہ کرنے کی وہ قوت اور طاقت اس کے جسم میں نہیں رہتی جو طاقت اور قوت حالت جوانی میں اس کے جسم کے اندر موجود رہتی ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ اور دوسری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ اللہ اکبر! کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، یہ صحت ہوگی تو حقوق اللہ بھی آپ بآسانی ادا کر سکتے ہیں اور حقوق العباد بھی بآسانی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر صحت نہ ہو اور آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو آپ چاہ کر بھی نیک کام نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مالداری کو غنیمت جانو فقر آنے سے پہلے، غربت آنے سے پہلے۔ یعنی جب اللہ نے مال دیا تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرو، اس سے پہلے کہ غربت آ جائے۔ کیونکہ مال چلا گیا، غربت آ گئی تو اب آپ منصوبے بنائیں، کاش میرے پاس مال ہوتا، میں فلاں کی مدد کرتا، میں یہ نیک کام کرتا، میں وہ یہ نیک کام کرتا۔ تو اگر آپ کے پاس جس وقت مال موجود تھا اس وقت اگر آپ یہ سارے کام کرتے تو اب آپ کو وہ ندامت اور شرمندگی نہ ہوتی جو مال کے چلے جانے کے بعد آپ کو حاصل ہوئی۔ پھر فرمایا کہ فراغت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے۔ یعنی اگر آپ فارغ ہیں، آپ کے پاس وقت موجود ہے تو اس کو آپ لہو و لعب میں، اس کو آپ لغویات میں، اس کو آپ فضول کاموں میں خرچ نہ کریں، بلکہ اس وقت کو آپ بامقصد گزاریں۔ اور اسی طرح فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے، کیونکہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے اور دوبارہ نہیں ملنی، اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ یہ ہے وقت کی اہمیت اور قدر کہ جس کے متعلق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو خدا را اپنی زندگی کے اس وقت کو برباد نہ کریں، اس زندگی کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزاریں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاریں، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو درست رکھیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بالکل بھی کوتاہی نہ کریں۔ اگر آپ نے زندگی کے اس وقت کی قدر کی تو انشاءاللہ آپ دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں گے، اور نہ کی تو سوائے شرمندگی اور ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔